مولا علی کی معاملہ فہمی، مولا علی کی عقل و ذکا یہاں سے بتانا چاہتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ عورت اور وہ شخص دونوں یہ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، یا مولا علی باپ گئے۔ اس کو کہتے ہیں معاملہ فہمی، اس کو کہتے ہیں حضرت مولا علی کی عقل۔ کیا کمال کی عقل و ذکا تھی آپ کی۔ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے اور انہوں نے امانتاً اپنا سامان اس عورت کے پاس رکھوایا۔ وہ سامان تھا 100 دینار بطور امانت رکھوایا۔ اب ان دونوں نے جب یہ سامان رکھوا رہے تھے تو ایک شرط لگائی۔ وہ شرط کیا تھی کہ اس عورت کو یہ بتایا کہ جب ہم دونوں ایک ساتھ تمہارے پاس نہ آئیں تو تم نے ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ سامان دینا نہیں ہے، یعنی 100 دینار جو ہے یہ کسی کو دینا نہیں ہے جب تک ہم دونوں اکٹھے مل کے آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس نے سامان رکھ لیا بطور امانت اور کچھ عرصہ گزرا۔ عرصہ گزرنے کے بعد 1 سال تقریباً گزرا تو ان میں سے ایک آیا، ایک آ کے سامان کا مطالبہ کرنے لگا۔ عورت نے کہا کہ تم لوگوں نے چونکہ مجھے یہ کہا تھا، شرط لگائی تھی کہ یہ سامان تب تک نہیں دینا ہے، یہ دینار تب تک نہیں دینے ہے جب تک تم دونوں اکٹھے مل کے میرے پاس نہیں آؤ گے۔ اب یہ جو شخص آیا تھا اس نے یہ کہا کہ وہ جو دوسرا شخص تھا جو میرے ساتھ آیا تھا وہ وفات پا چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ مولا علی کی معاملہ فہمی، مولا علی کی عقل و ذکا یہاں سے بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس مرد نے دعویٰ کیا نا تو اس عورت نے پھر بھی انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد بار بار وہ شخص آتا رہا اور آ کے اس عورت کے گھر والوں کو تنگ کرنا، اس کے پڑوسیوں کو تنگ کرنا، اس کے محلے داروں کو تنگ کرنا اس کا یہ معمول بن گیا۔ اس عورت نے پھر اپنی عزت بچانے کی وجہ سے، اس تنگی سے بچنے کی وجہ سے اس کو دینار واپس کر دیے۔ اب ہوا اس طرح 1 سال گزرا، وہ دوسرا شخص آیا، تو یعنی ایک تو لے گیا تھا وہ نہیں، دوسرا شخص جو پہلے دونوں اکٹھے آئے تھے دوسرا آیا اور وہ آ کے اپنے دینار کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس عورت نے کہا تم لوگوں نے پہلے مجھے یہ کہا تھا اور اب ایک لے گیا ہے تو تم ابھی دوبارہ واپس آئے ہو۔ اس نے کہا ہم دونوں نے چونکہ تمہیں کہا تھا کہ جب تک دونوں اکٹھے مل کے نہ آئیں تو تم نے نہیں دینے ہیں، اس میں چونکہ میرا بھی حصہ تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اس نے یہ مجھے کہا ہے کہ وہ دوسرا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں نے دے دی، اور دوسرا اس نے مجھے تنگ بھی بہت زیادہ کر دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ عورت اور وہ شخص دونوں یہ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، اس کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب گئے تو عورت نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ یہ معاملہ ہمارا مولا علی کی طرف ریفر کر دیں، فیصلہ وہ کریں گے۔ یہاں سے یہ بات نہ سمجھیے گا کہ مولا علی کی فاروق اعظم سے شان زیادہ ہے، شان حضرت فاروق اعظم کی ہی زیادہ ہے، لیکن کچھ خاص نوعیت کے فیصلے خاص نوعیت سے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریفر کر دیا حضرت مولا علی کی بارگاہ میں۔ حضرت مولا علی جیسے ہی اس عورت نے یہ معاملہ بیان کیا، اس شخص نے یہ معاملہ بیان کیا، مولا علی باپ گئے۔ اس کو کہتے ہیں معاملہ فہمی، اس کو کہتے ہیں حضرت مولا علی کی عقل۔ کیا کمال کی عقل و ذکا تھی آپ کی۔ اب پہلے یہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں شخصوں نے اس عورت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس عورت کے ساتھ فراڈ کیا ہے، 100 دے کر 200 لینے کی کوشش کی ہے۔ مولا علی نے کہا، اس مرد سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگوں نے شرط کیا لگائی تھی؟ کہا شرط تو ہم نے یہ لگائی تھی کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے تو آپ نے یہ مال دینا نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا کس طرح کرو، تم دوسرے کو بھی لے کے آؤ، اور اس کو کہتے ہیں کمال کا فیصلہ۔ عورت کو کس طرح بچایا، اللہ آپ کی عظمتوں کو سلامت رکھے۔ مولا علی کی کمال کی معاملہ فہمی تھی۔ آپ نے فرمایا کس طرح کرو، دوسرے کو جاؤ لے آؤ اور پھر ہم تم کو 100 دینار واپس کر دیتے ہیں۔ چونکہ دوسرے کو تو اس نے لانا نہیں تھا، اگر دوسرے کو لے آتا تو اسی سے ہی 100 دینار وصول ہو جاتے نا۔ مولا علی کی اس کمال عقل و ذکا اور فہم و فراست نے اس بے گناہ عورت کو، اس بے قصور عورت کو، اس دونوں مردوں کے شر سے بچا لیا۔